الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں تیسرا سبجیکٹ سنتیں اور آداب کا ہے، یعنی ہم عام زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق کیسے کریں، اسلامی اخلاق و آداب کیا ہیں۔ اس کے لیے ہم صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی کتاب اسلامی اخلاق و آداب پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کے آداب ہیں، آیتیں ہو چکی، حدیثیں بھی ہو چکی اور مسائل بھی ہو چکے۔ اب آداب اور سنتیں، کھانا کھانے کے لیے آپ بالکل ارادہ کر چکے ہیں، اب کیا ہے طریقہ کھانا کھانے کا۔ ہمارا اسلام اتنا بہترین دین ہے کہ ہر کام کا طریقہ بتاتا ہے، کھانا بھی ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ کیا ہے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب و سنن یہ ہیں: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ یہ ایک اور دو ہو گئے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک سنت، ایک ادب ہو گیا، ایک طریقہ، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ایک دوسرا، تھا دو طریقے ہو گئے نا۔ نمبرنگ دیکھتے جائیے، 3 اور 4 بتا رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں، ہاتھ دھو کے پونچھیں گے نہیں کھانے سے پہلے، آپ ویسے ہی کھانا شروع کر دیں گے، نہیں پونچھیں گے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں نا، وہ نہیں پونچھیں گے۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے، یعنی کھانے سے پہلے نہیں پونچھنا ہے، کھانے کے بعد پونچھنا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 4 کام کیا ہوئے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے ایک کام، پونچھنا نہیں ہے دوسرا کام، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے اور پونچھ لینا ہے، 4 کام ہو گئے۔ سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام، یعنی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، گٹوں تک، یہ یہاں تک۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ، سمجھ رہے ہیں نا، یا فقط انگلیاں، بعض تو بس انگلیاں دھو لیے، کھولے بس۔ تو بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر، یہ سامنے کے کفایت کرتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ سنت کیا ہے؟ پورے گٹوں تک دھونا، سارا دھو لیجیے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، کام وغیرہ کرتے ہیں تو دھول وغیرہ یہی لگتی ہے نا، تو اور وہاں زیادہ پانی جانے کا بھی کچھ ذریعہ نہیں ہے، تھوڑا سا بس، تھوڑا سا ڈالے اور یہ دھو لیے بس، چلو گیا میلہ چلا گیا۔ یا بعض لوگ اتنا ہی دھو لیے، بعض ایک ہاتھ دھو لیے، دوسرے سے تو کھانا نہیں ہے یہ سوچ کے، ایسا نہیں، دونوں ہاتھ اچھا گٹوں تک دھوئیں گے۔ اچھا، مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، اپنے، اب تو سب نل آ گئے ہیں نا، وہ نل ہی ڈال دیتا ہے پانی، پہلے تو اپنے ہاتھ لے کر ڈال لینا پڑتا، تو دوسرے سے نہ ڈلوائیں کہ ہاتھ ڈالیے۔ اچھا، مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے۔ تو اب نل کی شکل ہے تو نل خود کھول لے، دوسرے سے نل کھولو، خود کھول لیں، خود بند کر دیں، دوسرے سے اس میں مدد نہ لے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے، وضو میں بھی ایسے ہی ہے نا، دوسرے سے اپنے آپ پانی بھر لے، خود ہی کر لے کام۔ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ بھوسی یا آٹے یا بیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں، بیسن، یہ واش بیسن نہیں، آٹے کو بولتے ہیں، چکنائی وغیرہ زائل کرنے کے لیے پہلے یہ سب چیزیں استعمال، اب لکوڈ کیا کیا بولتے ہیں سب آ گیا نا، صابن آ گیا اور کیا کیا برال۔ تو بھوسی یا آٹے یا بیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ دیکھیے صدر الشریعہ کے زمانے تک صابن آ گئے تھے، تو لکھ رہے ہیں اس زمانے میں صابن سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے، اس میں بھی حرج نہیں، صابن آ گیا تھا جب تک، اب وہ کچھ لکوڈ رکھ رہے ہیں،
ایسے دبا کے لینا ہوتا ہے مگر دیکھ لیجیے اس میں کوئی ناپاک چیزیں تو نہیں ہے. کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں. اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی. ہاں جنوب نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے. غسل کی حاجت ہے، ناپاک ہے. اور ابھی ہم غسل نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، بعد میں نہائیں گے تو کلی کر لیں، منہ دھو لیں، ویسے ہی کھائیں گے، مکروہ ہے. اور حیض والی کا بغیر دھوئے کھانا مکروہ نہیں. جو عورت ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہے اس کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی ناپاک ہے لیکن اس کا حکم یہاں الگ ہے. مرد اگر ناپاک ہے اور ابھی غسل سے پہلے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو منہ دھو لینا چاہیے، اس کو ویسے مکروہ ہے. لیکن عورت ناپاکی کے ایام سے گزرے تو اس کے لیے ایسا نہیں. یہ دونوں میں فرق ہے نا. اس کو تو غسل کا حکم ہے لیکن وہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں، اس کو تو غسل کا حکم نہیں ہے نا. ابھی وہ تو پاک ہونے کے بعد غسل کرنا تھا، ابھی تو کچھ حکم نہیں ہے اس کو. اس کو ابھی حکم ہے لیکن ابھی تھوڑا اس کو مؤخر کر رہا ہے تو کم از کم منہ تو دھو لے. نمبر 6 اور 7 دیکھیے. نمبر 6 اور 7، کھانے سے قبل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں. اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جوانوں کے. یہی حکم علماء و مشائخ کا ہے کہ کھانے سے قبل ان کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں. دیکھیے اب کھانے کے لیے اب سب بیٹھے ہیں. اب ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ ہاتھ وہاں کہیں اور دھلاتے ہیں، سب نل ادھر ہیں، دھو کے آ کے بیٹھے ہیں. وہ پہلے کیا تھا، اب سب بیٹھ گئے نا، ایک بڑا سا تشت لے لیے اور سب کو وہیں جگہ پر ہی دھلا رہے ہیں. وہ ٹب میں، وہ تشت میں ہی ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی ڈال دیے اور وہ ہاتھ ایسے سب ہاتھ دھل لے رہے ہیں. اس کے بعد کھانا شروع کریں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھل رہے ہیں. دسترخوان پر ہی سب کام ہو رہا ہے، کہیں الگ نہیں ہو رہا ہے. ابھی سب بیٹھے ہیں نا دسترخوان پہ تو ہاتھ دھونا ہے نا. تو ہاتھ دھونے کا انتظام ایسا ہوتا تھا کہ ایک تشت سب کے سامنے سے گزار دیتے تھے، سب لوگ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، سب ہاتھ دھو لیے نا. اب کھانا شروع کر دیتے تو ٹب میں ہاتھ دھو لیتے تھے. تو اب سب بیٹھے ہیں نا دسترخوان پہ، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء مشائخ بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں. تو کس کے ہاتھ پہلے دھلائیں گے، شروع کیسے کریں گے آپ؟ تو وہی فرما رہے ہیں جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائیں، عام لوگوں کے ہاتھ پہلے دھلائیں، علماء مشائخ کے آخر میں دھلائیں. کیونکہ ہاتھ دھوتے ہی کھانا شروع کرنا ہے نا. اب پہلے ہی آپ علماء کے دھلائیں گے تو وہ انتظار کریں گے، اب سب کے دھلائیں گے تو ان کو انتظار کرانا ادب کے خلاف ہے. تو پہلے ان لوگوں کے ہاتھ دھلائیں اور جو مشائخ ہیں ہاتھ دھلتے ہی کھانا شروع کر دیں، ان کو انتظار نہ کرایا جائے. ہاتھ دھونے کے بعد انتظار کیا ہے؟ انتظار کچھ نہیں ہے نا. تو انتظار کس سے کرایا جائے؟ عام آدمیوں سے کرایا جائے، علماء مشائخ سے نہیں. جوانوں کو کرایا جائے، بزرگوں کو نہیں، کیونکہ انتظار کرانا ان کے مقام کے خلاف ہے. وہ ہاتھ دھلتے ہی کھانا شروع کر دیں. اچھا ادھر جو انتظار ہو رہا ہے نا، اب یہ نوجوان دھلیں گے تب تک، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاتھ دھونے کے بعد انتظار وہ مشکل ہے. ہاتھ دھونے کے بعد انتظار، ذرائع مہیا ہو جانے کے بعد انتظار نہیں ہو سکتا. دیکھیے ایسے آپ کو پیاس لگ رہی ہے، انتظار کر لیں گے، لیکن پانی مل گیا تو اب انتظار ہوگا؟ اب نہیں ہوگا. تو انتظار نہ کرا جائے، ہاتھ دھلتے ہی کھانا شروع کر دیں. اچھا اور کھانے کے بعد پہلے کس کا دھلانا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب جوانوں کو دھلائیں گے تو یہ لوگ انتظار کرتے بیٹھے میرا کب دھلائیں گے. ان کو دھلا کے فری کر دیں، دھو دیے، اب یہ اپنا فری ہو گئے. اب جھوٹا ہاتھ لے کے انتظار تو نہیں کریں گے نا، مجھ کو کب دھلائیں گے، مجھ کو. تو انتظار سے بچانا ہے، ان کا ادب یہی ہے انتظار نہ کریں. کھانے شروع میں ان کو ہم آخر میں دھلا رہے ہیں کہ ہاتھ دھلتے ہی بغیر انتظار کے کھانا شروع کریں
اور بعد میں پہلے اس لیے دھلا رہے ہیں کہ کھانا ختم ہوتے ہی ہاتھ دھل جائے، ان کو جھوٹا ہاتھ لے کر انتظار نہ کرنا پڑے اپنی باری کا. تو دونوں صورتوں میں ان کے مقام کے لحاظ سے انتظار سے بچا رہے ہیں. تو کھانے سے پہلے کس کے دھلانے ہیں؟ جوانوں کے اور عام لوگوں کے، اور کھانے کے بعد بوڑھوں کے اور علماء اور مشائخ کے. تو یہ ان کا ادب ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پہلے جوانوں کے کیوں دھلانا ہے اور بعد میں بزرگوں کو؟ کس لیے؟ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان کے مقام کے خلاف ہے. انتظار چھوٹے لوگ کریں گے، بڑے لوگ نہیں. اچھا 8 اور 9 دیکھیے. اب ایسا ہو گیا ہے، اب یہ دسترخوان پہ تو ہوتا نہیں نا، اب یہ پہلے ہی ہاتھ دھلا دے رہے ہیں. تو یہ اس میں جوان لوگوں کو پہلے کر دیں، وہ لوگ جا کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، پھر وہ لوگ سب کے آنے کا انتظار کریں گے نا. بیٹھتے ہی شروع تو نہیں کرتے نا، سب اپنا اپنا. تو آخر میں بوڑھے حضرات بزرگ حضرات دھوئیں گے، آ کے بیٹھتے ہی شروع کر دیں گے. نوجوان پہلے سے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، اور ختم ہونے کے بعد سب ایک ساتھ اٹھتے ہیں نا. تو پہلے بزرگوں کو دھلائیں، جہاں بھی آ رہے ہیں پہلے ہم بالٹی وغیرہ رکھتے ہیں نا، بزرگوں کو دھلائیں. تو کھانے سے پہلے جوانوں کو دھلا دیں، وہ جا کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور بزرگوں کا انتظار کریں گے، اور بزرگ جاتے ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے. اس طریقے سے کر لیں. 8 اور 9 دیکھیے. کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور ختم کر کے الحمدللہ پڑھیں. اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو جب یاد آ جائے یہ کہے بسم اللہ فی اولی و آخری. نمبر 10، بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے. دوسروں کو یاد دلانے کی غرض سے زور سے پڑھیں تو بہتر ہے. اور الحمدللہ آہستہ کہے، مگر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو الحمدللہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے لوگ سن کر شکر خدا بجا لائیں. نمبر 11، روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے. روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے. روٹی کے اوپر یا تو روٹی ہی رکھیے یا کچھ مت رکھیے. بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے. نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں. نمبر 12 دیکھیے. ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیں، روٹی کو پوچھنے کے کام میں نہ لیں. نمبر 13 اور 14، تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے. نمبر 15 دیکھیے، بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے. نمبر 16، روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے. ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا، ہضم نہیں ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا بعد میں، یا ہمارے دانتوں میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ سخت چبا نہیں سکتے ہم، تو توڑ سکتا ہے. یا وہ حصہ بہت زیادہ جل گیا ہے وغیرہ. اسی طرح اگر معلوم ہے کہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں. یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے. اس میں بھی ایسا ہی حکم ہے. رہنے دیجیے، ان تک بقیہ کل پڑھ لیتا ہے.